کا جو لیکچر ہے وہ لیگل ایتھکس کے اوپر ہے اور وہ لیکچر 3 ہے، جو کہ اس سیریز کی پہلے 2 لیکچرز جو ہے میں اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پہ. تو یہ MCQs بیسڈ ہے، جس کے اندر جو بھی اصول ہیں ہمارے لا گیٹ کے سلیبس کے اندر لیگل ایتھکس سے ریلیٹڈ، جو کہ 134 سے آنورڈز 175B تک بنتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ہیں جن کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اور اس کو میں ساتھ ساتھ الیبوریٹ بھی کرتی رہوں گی. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ یہ فوسٹر پاپولر prejudice against advocates as a class, deprive the profession of that all measures of public esteem and confidence. اب اس میں یہ کنسیپٹ جو ہے ڈیل کر رہا ہے اس طرح سے کہ جب ڈسٹریبیوشن لائرس کے درمیانی، ایڈوکیٹس کے درمیانی ہو جاتی ہے ذات کو لے کر، فار ایگزامپل کہ کسی ایک ذات سے تعلق رکھنے والے جو ایڈوکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی جب گروپ بنتی ہے، کلاسز ہو جاتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ بھی اچھا نہیں بنتا ایڈوکیسی کے پروفیشن کو لے کر. تو وہ جو ہے پبلک اسٹیم اور کانفیڈنس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتھے وغیرہ ایڈوکیٹس بنا لیتے ہیں ان بیس کے وہ کسی بٹ ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا چودھری ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو یہ امپیکٹ جو ہے یہ اچھا نہیں پڑتا. تو یہ ہمارا جو ڈسکرپشن ہے یہ کہاں پر موجود ہے، یہ ہمارا رول 156 جو ہے اس سے ڈیل کرتا ہے. نیکسٹ ہے اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ایڈوکیٹ ٹو ڈو وٹ ایور میں انیبل ہم ٹو سکسیڈ ان وننگ ہز کلائنٹ. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایڈوکیٹ جو ہے اس کو ہر طرح کی محنت کرنی چاہیے ان کیس کہ وہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو ایک وننگ پوزیشن پر لے کر جائے، اور حتی الامکان اپنی کوشش کرے کہ اس کا جو ریلیف وہ چاہتا ہے اسے جو ہے مل سکے. تو یہ بھی ہمارا رول 156 کے اندر ڈیفائن ہے. یہ دونوں جو پیراگرافس ہیں یہ 156 کے اندر ڈیفائن ہے. سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر ذات پات سے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہے کہ جو جت بندی ہے اس کے اندر جو ایڈوکیٹس ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بھی 156 میں. اس کے علاوہ ایک کلائنٹ کو وننگ پوائنٹ تک لے کر جانا ایک ایڈوکیٹ کی ذمہ داری ہے، اس کی ایک ایبیلٹی پر منحصر ہے، تو یہ بھی 156 کے اندر ہی آتا ہے. اس کے بعد ہے نو فیئر آف جوڈیشل ڈس فیور اینڈ پبلک انپاپولرٹی ریسٹرین ہم فرام فل ڈسچارج آف ڈیوٹیز. یہ بھی 156 کا ہی حصہ ہے. اس میں ایڈوکیٹ کو کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں فیئر طریقے سے ادا کرنی ہیں. تو وہ یہ چیز نہ سمجھے کہ اگر وہ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے اپنی ایڈوکیسی میں جو فیئر بھی ہے لیکن وہ جوڈیشل ڈس فیور کا باعث بنے گا یا اس کی ان پاپولیرٹی ہوگی سوسائٹی میں، تو یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈوکیسی قطر نہ کرے، نہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے، بلکہ اسے اپنے جو ڈیوٹیز ادا کرنی ہے ان کی طرف دھیان دے. یہ ڈسکرائب ہے 156 کے اندر. تو اب یہ 3 پوائنٹس ہیں جو کہ 156 کے اندر ڈیفائنڈ ہے. موو ٹو نیکسٹ. When an advocate is witness for his client, then he should leave the case to other advocate. یعنی کہ اگر ایک ایڈوکیٹ ہے جو اس کیپیسٹی میں آیا ہے کہ وہ وٹنس بنے کسی کیس میں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایڈوکیسی اس کیس کی نہ کرے، بلکہ وہ دوسرے ایڈوکیٹ کو سونپ دے کہ بھئی آپ اس کیس کو دیکھیں کیونکہ میں ایز اے وٹنس پیش ہونے لگا ہوں. یہ ڈسکرائب ہے 157 میں. اس کو ہم اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ جہاں پر وٹنس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا 157 بنتا ہے. نیکسٹ، وچ رول ڈسکرائب وچ ہیلڈ بائی اور اڈوپٹ بائی ایڈوکیٹ لائک فورنگ دا اپوزٹ ایڈوکیٹ ٹو ٹرائل وین ہی از انڈر افلکشن، ایکسٹینشن آف ٹائم فار فائلنگ ریٹن اسٹیٹمنٹ. یہ ہمارا ڈیفائن ہے 158 میں. بیسیکلی اس کے کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایڈوکیٹ دوسرے ایڈوکیٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اسے اس چیز کا نالج ہے کہ دوسرا ایڈوکیٹ کیوں نہیں تاریخ میں آ پا رہا یا کیوں ڈیلے کر رہا ہے یا کس وجہ سے ان کے جو ٹرائل ہے اس کے اندر ایکسٹینشن کا باعث بن رہی ہے چیز. تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بھی ایک بیڈ پریکٹس ہے اور یہ ہمارے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں، ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، اس کے اگینسٹ ہے. تو اس میں یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا پھر وہ کسی وجہ سے آنے نہیں پا رہا، تو دوسرا ایڈوکیٹ جو ہے وہ عدالت میں کچھ اس طرح کے اس کے بارے میں الفاظ کہے، ٹھیک ہے، جو اس کی میلافائڈ انٹینشن کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. تو اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. تو ہر ایڈوکیٹ کو اپنی ذمہ داری پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کوشش کرے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرے.
تو یہ کنسیپٹ ہمارا ڈیل کر رہا ہے 158 کے اندر. اگر اس طرح کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے کر پوچھا جا سکتا ہے یا بعض دفعہ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 158 کے اندر کون کون سے کنٹینٹس شامل ہیں, تو پھر اس کو اس طرح سے یاد رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ پورشن ہے ڈیوٹی ٹو دا کورٹ. یہ پورشن سی ہے, یعنی کہ ایک ایڈوکیٹ کو کورٹ کے ساتھ کس قسم کا بیہیویئر رکھنا چاہیے. یہ 159 سے آن ورڈ 167 رولز جو ہیں وہاں تک یہ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ رول 59 جو ہے کس کے بارے میں بات کرتا ہے. رول 159 ڈیلز ود ڈیش ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ ٹو مینٹین ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کورٹ. ججز آر انٹائٹلڈ ٹو ریسیو سپورٹ اگینسٹ انجسٹ کرٹیسزم اینڈ کلیمر بوتھ آف دیم. اب 159 ہمارا رول جو ہے اس کے اندر دونوں ہی طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے, اور یہ دونوں جو کنٹینٹس ہیں اسی 159 کے کنٹینٹس ہیں. پہلا جو ہے وہ یہ چیز بیان کرتا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کو رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کورٹ کی طرف, اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ججز جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا, ان کو انجسٹ کرٹیسزم, جو کہ ایسی کرٹیسزم ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا, اس سے جو ہے بچانا بھی ایڈوکیٹس کا کام ہے کہ وہ جوڈیشری جو ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. تو اس لحاظ سے یہ دونوں ہی رولز جو ہے 159 کے اندر ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آتا ہے این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایڈوائز اے پرسن ہوز ٹیسٹیمنی کوڈ اسٹیبلش ٹو کنسیل ہم سیلف اینڈ میک ٹیسٹیمنی ان اویلیبل. اب ٹیسٹیمنی کو ان اویلیبل کرنا یا اس کو کنسیل کرنا اگر پوچھا جائے کہ کس رول میں ڈسکرائب ہے تو ہمارا بنتا ہے 160. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایز اے وٹنس ہے اور اس نے ٹیسٹیمنی دینی ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ, گواہی دینی ہے, تو ایڈوکیٹ اسے اس طرح کا کہے کہ بھئی وہ کنسیل کر لے یا نہ دے, تو اس طرح کی پریکٹسز اچھی نہیں ہے, ایڈوکیسی کے بالکل خلاف ہیں, اس پروفیشن کے اگینسٹ ہے. An advocate shall not intentionally misquote to a judge, judicial officer, jury regarding testimony, disclosing documents, etc. یہ رول جو ہے ہمارا ڈسکرائب ہے 161 کے اندر. اس میں ایک ایڈوکیٹ کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ارادتاً کسی چیز کے بارے میں غلط بیانی کرے, جج کو, کسی جوڈیشل آفیسر کو, جوری کو, اور کوئی شہادت جو ہے اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کی جائے جس کا مقصد کورٹ کو الجھانا ہو. تو اس طرح سے ایک ایڈوکیٹ کو نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ہمارے لیگل ایتھکس کے اگینسٹ ہے. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جی یہ کون سا رول ہے جس کے اندر ایک ایڈوکیٹ کو منع کیا گیا ہے کہ وہ غلط بیانی سے اپنے آپ کو باز رکھے, تو یہ ہمارا ہے 161. Next, promote unconstitutional decisions, promote overruled decisions which are repealed or declared void, misrepresentation towards authorities. اب اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں جو انکانسٹیٹیوشنل ہیں, یا کچھ اس طرح کے قوانین کا بیان کریں جو کہ اب ریپیلڈ ہو چکے ہیں, ان کیس کہ آپ الجھائیں اگین پھر عدالت کو کہ کسی کے نالج میں نہ ہو, یا کچھ اس طرح کا بیان کرنا جو کہ اب ریپیلڈ ہو چکا ہے, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ بھی اگینسٹ ہے پروفیشنل ایتھکس کے. یہ ڈیفائن ہے سیکشن 161. ہاں ایک چیز آتی ہے کہ اگر آپ کے نالج میں ہی وہ چیز تھی جو آپ نے عدالت کے سامنے پیش کی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو اس چیز کا نالج ہے کہ اب یہ لا نہیں چلتا یا یہ لا جو ہے وہ ریپیلڈ ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس چیز کا بیان عدالت میں کریں, تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ عدالت کو جو ہے وہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ, اور ہمارا یہ جو رول ہے یہ کہاں پہ ڈیفائنڈ ہے, یہ 161 کے اندر. مارکڈ اٹینشن اینڈ ان یوزول ہاسپٹیلٹی, مس کنسٹرکشن آف موٹیو شوڈ بی اوائڈیڈ. یہ ہے 162 میں. اب اس رول سے کیا مراد ہے کہ بلا وجہ کی آؤ بھگت جو آپ جج کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے, ہاسپٹیلٹی کا شو کرنا, مس کنسٹرکشن آف موٹیو شوڈ بی اوائڈیڈ, جس کے اندر آپ کا کوئی مقصد ہے, یعنی کہ اس آؤ بھگت کا کوئی مقصد آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جج کو انفیئرلی آپ جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی اگینسٹ ہے لیگل ایتھکس کے اور ہمارے جو پروفیشنل ایٹیکیٹس ہیں ان کے. تو یہ ڈسکرائب ہے 162 کے اندر.
A self-respecting independence in the discharge of professional duties without denial and discrimination of courtesy is the only proper foundation for cordial personal official relations between bench and bar. ये हमारा डिफाइन है अगेन 162 के अंदर. 162 बेसिकली हमें एक तो चीज़ बयान कर रहा है कि हमने हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखानी जजिस के साथ इस तरह की जो कि अनफेयर डीलिंग्स हासिल करने के लिए हो. दूसरा ये चीज़ बताता है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आज़ादाना इज़्ज़त नफ्स को मद्देनज़र रखना है. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोफेशन का डिनाइल ना हो. ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है कि शाइस्तगी का मुजाहरा करना है लेकिन उसके अंदर भी इस तरह की शाइस्तगी ना हो आपके कंडक्ट में कि जो ड्यू फेवर हासिल करने की गर्ज से हो. तो अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हैं और शाइस्तगी का मुजाहरा अच्छे तरीके से करते हैं तो ये चीज़ आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ऑफिशियल रिलेशनशिप्स जो कि बेंच और बार के अंदर होते हैं उसको अपहोल्ड रखेगा. तो ये हमारा डिफाइंड है ये रूल 162 के अंदर. नेक्स्ट हमारा है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट एंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट कन्विक्ट बट द जस्टिस इज़ डन. अब जब एक एडवोकेट है वो एज अ प्रोसिक्यूटर मामलात को डील करता है तो उसका मकसद ये नहीं है वो किसी को मुजरम ही ठहराएगा. ठीक है, बल्कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो जस्टिस फराहम करने में अपनी मदद आप कर सके या वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सके. तो ये पूछा जाता है, ये हमारा रूल डिफाइन है 163 के अंदर कि एक प्राइमरी ड्यूटी एडवोकेट की क्या होती है कि अगर वो एज अ प्रोसिक्यूटर डीलिंग्स कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि वो जस्टिस फराहम करे, ना कि किसी को मुजरम ही ठहराना उसकी ड्यूटी है. द सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स फॉर कंसीलिंग ऑफ विटनेस कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग द innocence of accused is highly रेप्रीहेंसिबल यानी कि काबिल मजम्मत है. अब ये चीज़ आती है कि 163 के अंदर भी इस चीज़ को दोबारा बयान कर दिया गया कि आप सप्रेस करते हैं ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स करते हैं जो विटनेस के लिए ज़रूरी थी कि किसी केस के अंदर दी जाती और उससे आसानी पैदा हो जाती इंसाफ की फराहमी के लिए, लेकिन उसको छुपाया गया. तो ये क्या कहा गया है कि ये हाईली रेप्रीहेंसिबल है यानी कि बहुत बड़ी जो है वो गलती है और ये काबिल मजम्मत अमल है. ये डिफाइंड है हमारा 163 के अंदर. नेक्स्ट हमारा जो 44 सेक्शन है वो क्या 44 MCQs है वो क्या डिफाइन कर रहा है. एन एक्ट ऑफ एडवोकेट टू पब्लिश पेंडिंग एंड एंटिसिपेटेड लिटिगेशन इन न्यूज़पेपर हैविंग सेंसिटिव कंटेंट टुवर्ड्स पब्लिक. ये हमारा डिफाइंड है रूल 164 के अंदर. ये एक एडवोकेट को मना कर रहा है इस चीज़ से कि अगर वो मामला जो कि अदालत में लगे हुए हैं और वो सेंसिटिव कंटेंट्स रखते हैं पब्लिक के लिहाज से कि उनको अभी पब्लिक के आगे ना लाया जाए, इंतशार फैल सकता है या अदालत को अपने मामला में दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर न्यूज़पेपर में छापने की कोशिश की जाए एडवोकेट्स की तरफ से तो ये बड़ा ही एक गलत अमल है और ये डिफाइंड है, इसकी मजम्मत की गई है 164 के अंदर. नेक्स्ट हमारा आता है 45 प्रिवेंशन फ्रॉम पोलिटिकल कंसिडरेशन फ्रॉम आउटवेइंग जुडिशल फिटनेस इन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ जजेस. 160